بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی 5 بے مثال نصیحتیں، یہ ہمارا آج کا موضوع۔ اور جناب امیر المومنین کی پہلی نصیحت جو ان ہزاروں نصیحتوں میں سے نہج البلاغہ سے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، عجب نصیحت ہے۔ امام فرماتے ہیں عاتب اخاک بالاحسان الیہ وردد شرہ بالانعام علیہ۔ انسانیت کو سنوارنے کے لیے اور بھائی چارے کو کمال تک پہنچانے کے لیے، اگر انسان معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے فقط اس ایک فرمان کو لے لے تو انسان اپنے معاشرے کو بدل سکتا ہے، نہ اپنی زندگی کو، اپنے معاشرے کو بدل سکتا ہے۔ اس لیے میں اپنے جوان آڈینس سے یہ گزارش کروں گا، جوان سامعین، اپنی زندگی کے اس حصے میں ہمارے چونکہ زیادہ تر سامعین 25 سے 35 سال کے درمیان ہیں، ان سے یہ گزارش ہے عزیزان، اپنی اس زندگی میں اس ایک اصول کو اپنا لیجئے تو بہت سارے زندگی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا راہ مشخص کیجئے۔ مجھے جناب واصف علی واصف کا وہ جملہ بہت پسند ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر ایک سے راستہ پوچھنے والا کبھی منزل کو نہیں پا سکتا۔ ہاں، ہر چوراہے پہ انسان جائے اور پوچھے مجھے کدھر جانا ہے، نہیں، راہ مشخص کیجئے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کی راہ مشخص کرنے کے لیے ایک طرف تحریری طور پر قرآن جیسی کتاب بھیجی اور دوسری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا وہ عظیم رہنما بھیجا جس نے اعلان کیا، بلکہ رب نے ان کے لیے اعلان کیا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم۔ اور پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مصطفیٰ بھیجا گیا ہوں اس لیے تاکہ میں اخلاقیات کے ان مکارم کو اور خوبیوں کو اور اچھائیوں کو کمال تک پہنچاؤں۔ اب وہ رہنما اور وہ کتاب ہدایت، لیکن اس کتاب ہدایت پہ اور اس رہنما کے مکمل اصولوں پہ چل کے جس نے دکھایا ہے وہ ہے ذات علی ابن ابی طالب، اس لیے ان کو کہتے ہیں امام المتقین۔ لہذا کوشش کیجئے، اس نے جس نے اپنی زندگی قرآن و مصطفیٰ کے سیرت و فرمان کے مطابق گزاری، اور نہج البلاغہ میں فرمایا انی لم ارد علی اللہ ولا علی رسولہ ساعۃ قط، میں علی نے زندگی کے ایک لحظے کے لیے بھی اللہ کے حکم یا اللہ کے رسول کے کسی ایک حکم کی بھی مخالفت نہیں کی۔ راہبر و رہنما معین کیجئے، ہر ایک سے راستہ نہ پوچھئے، اور اس راہبر و رہنما کے فرامین کو اپنی زندگی کا اصول بنائیے۔ عاتب اخاک کا 5واں مثالی اور بے مثال نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت عاتب اخاک بالاحسان الیہ وردد شرہ بالانعام علیہ۔ اب اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا، آپ کو بس اتنا عرض کروں۔ امام فرماتے ہیں اپنے بھائی کو شرمندہ احسان بنا کر سرزنش کرو۔ نہج البلاغہ حکمت 158 سے عرض کر رہا ہوں، یعنی اگر آپ نے کسی بھائی کو سزا دینی ہے، اس کو اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے آپ کے ساتھ اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی سرزنش کی جائے، تو سرزنش نہ الفاظوں سے نہ اور اس کو دنیاوی سزا دیکھے، جو سزا علی نے بتلائی ہے وہ اپنائیے، اور وہ کیا ہے کہ اس پر احسان کیجئے۔ احسان کیجئے تو وہ خود شرمندہ ہوگا، اور اگر وہ خود شرمندہ نہیں ہوگا تو کم از کم گرد و نواح والے، اس کے ارد گرد والے تو دیکھیں گے اس نے کیا کیا ہے اور اس کی اس برائی کے بدلے میں اس کا بھائی اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، لہذا اس میں بھی آپ کی عزت ہوگی۔ وَازْدُدْ شَرَّهُ بِالْإِنْعَامِ عَلَيْهِ، اور امام فرماتے ہیں لطف و کرم کے ذریعے سے اس کے شر کو دور کرو۔ ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر نہیں، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لطف و کرم سے اس کے شر کو دور کرو۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے وہ واقعات ذہن میں آ رہے ہیں، اور امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گالی دیتا ہے تو آپ اس کے بدلے میں اس کو دعا دیجئے۔ تو یہ ایک فرمان ان 5 نصیحتوں میں سے
جی چاہ رہا تھا کہ ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی تفصیل پیش کی جائے۔ ہم بالکل مختصر طور پر شارٹس میں اسی نہج البلاغہ چینل میں یہ فرامین پیش کر رہے ہیں، 224 تک ہم پہنچے ہیں۔ بہرحال یہ جی چاہ رہا تھا کہ تھوڑی وضاحت کی جائے لیکن آپ کا زیادہ وقت بھی نہ لیا جائے۔ یہ ایک حکمت نمبر 158 آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اگر دوسری حکمت آپ کے خدمت میں پیش کر دوں تو یہ حکمت نمبر 268 ہے، 268۔ اس کو دیکھیے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں احبب حبیبا حون ما عطا ان یکون بغیضک یوما ما وابغض بغیظک حون ما عسا ان یکون حبیبک یوما ما۔ یہ دوستی کے لیے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کے لیے یہ بھی ایک خوبصورت، اور اسی سلسلے کو اگر جاری رکھنا چاہیں ترجمہ کر دوں، امام فرماتے ہیں اپنے دوست سے بس ایک حد تک محبت کرو، یعنی جس کے ساتھ آپ نے پیار ہے، محبت ہے، جس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، بہرحال یہاں محبت کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کی حد رکھو، کیونکہ شاید کسی دن وہ تمہارا دشمن ہو جائے، اور دشمن کی بھی دشمنی کی ایک حد رکھو، ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا دوست بن جائے۔ کیا ہی خوبصورت فرمان ہے۔ اگر ہم یہ حد رکھیں تو آج کل ایک بہت بڑی مصیبت جوانوں کے لیے وہ بلیک میلنگ کی ہے۔ اگر ہم حد رکھیں گے تو اس حد کی وجہ سے پھر جو امام نے فرمایا اگر دوست ہے جدا ہونا چاہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، اور اگر دشمن ہے اور ہمارے قریب آنا چاہے تو بھی ہمیں شرمساری نہ ہو۔ تو یہ نہج البلاغہ کی حکمت 268 ہے۔ ایک حکمت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرے لیے مشکل تھا یہ 5 چیزیں انتخاب کرنا۔ میں نے جاہز کی وہ 100 کلمات دیکھیں، شیخ عباس قمی کے وہ 100 کلمات دیکھیں، بلکہ ابن ابی الحدید معتزلی جب 20 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھتا ہے تو آخر میں پھر سیر نہیں ہوتا، بلکہ 1000 مواعظ لکھے جو نہج البلاغہ میں نہیں موجود۔ تو بہرحال ہم نے اپنی 2 کتابیں ترتیب دی ہیں جن میں 365 اقوال جناب امیر علیہ السلام کے بیان کیے ہیں، چراغ راہ اور شمع زندگی۔ اب تیسرا فرمان جناب امیر علیہ السلام کا اگر آپ دیکھیے تو یہ نمبر 148 ہے۔ جناب امام فرماتے ہیں المرء مخبوء تحت اللسان، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ دوستی اور دشمنی بنانے میں ایک بڑا کردار یا انسان کے دل کو سکون دینے، مرہم لگانے، یا انسان کے دل کو زخم لگانے کے لیے یہ زبان ایک ایسی ہے۔ آپ نے یہاں سے کچھ کہا، آج کل تو فون کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، دور دراز اگر آپ کسی کے دل کو سکون دینا چاہتے ہیں تو اس زبان کے پیار بھرے جملات کے ذریعے سے آپ سکون دے سکتے ہیں، اور اگر اسی زبان سے آپ کسی کے دل پہ خنجر چلانا چاہتے ہیں تو یہ زبان سے خنجر بھی چلتے ہیں۔ المرء مخبوء تحت لسانہ، البتہ جناب امام کا فرمان کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں خنجر ہے یا آپ کے ہاتھ میں مرہم ہے، یہ آپ نے زبان کے ذریعے سے بتلانا ہے۔ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے، وہ کتنا عاقل ہے، کتنی اس کی اہمیت ہے، کتنا وہ سمجھدار ہے، یہ زبان سے۔ اب اس جملے کا ہمارے مفہوم کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ اگر عقل مند ہے تو اپنی زبان کو دیکھ کے استعمال کرے گا کہ کہاں مجھے اس کو استعمال کرنا ہے۔ یہ دوسرا فرمان جناب امیر علیہ السلام کا۔ اور ایک فرمان اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ جناب امیر علیہ السلام کا فرمان نمبر 349 ہے۔ یہ چند فرامین جہاں اس میں جمع ہیں، ایک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا فرمان 349 میں سے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں من نظر فی عیب نفسہ اشتغل عن عیب غیرہ۔ کسی وقت تفصیل سے اس پورے فرمان کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ 349 امام فرماتے ہیں جو شخص اپنے عیوب پر نظر رکھے گا وہ دوسروں کی عیب جوئی سے باز رہے گا۔ اب ہم اکثر دوسروں کے عیب گننے میں مشغول رہتے ہیں، لہذا دوسروں کے عیب گننے کے بجائے کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے عیب گنیں۔ تو ہم اپنے عیب گنیں گے تو ایک تو یہ اپنی اصلاح کر دیں گے، دوسرا یہ ہے کہ ہم سے دوسرے محفوظ رہیں گے۔ پانچواں اور آخری فرمان جو اس معاشرے میں اپنا مقام بنانے کے لیے اور معاشرے کو امن اور انصاف والا معاشرہ بنانے کے لیے یہ 5 فرامین اگر ہم زندگی میں استعمال کریں تو بہت ہی عظیم معاشرہ بن سکتا ہے۔ پانچواں فرمان نمبر 214 حکمت نہج البلاغہ، امام فرماتے ہیں من لا نعودہ کاشفت اغصانہ،
جس درخت کی شاخیں نرم ہوتی ہیں یا جس شخص کا تنا نرم ہوتا ہے اس کی شاخیں زیادہ ہوتی ہیں، یعنی آپ اگر نرم مزاجی سے کام لیں گے تو آپ کے دوست، آپ کے ارد گرد والے بہت بڑھیں گے۔ اب جناب پیغمبر اکرم کی آمد یہ بعثت کے ایام بھی ہیں، وہاں بھی یہی ہے کہ لو کنتا فظا غلیظ القلب، اے میرے محبوب اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہ آتے۔ تو جناب امیر علیہ السلام یہی فرماتے ہیں نرم مزاجی سے لوگوں کو اپنے قریب رکھو اور جو دور ہیں ان کو اپنے قریب کرو۔ لہذا نرم مزاجی، اور نرم مزاجی درخت کی امام نے مثال دیا، جس درخت کی لکڑی نرم ہوتی ہے اس کی شاخیں گھنی ہوتی ہیں۔ ایک مثال یہ ہوتی ہے کہ اس گھنے درخت کو شاخوں پہ اگر کوئی پتھر مارتا ہے تو اس کے جواب میں پتھر نہیں دیتا، بلکہ جو پتھر مارنے گیا تھا اس کو بھی سایہ ہی مہیا کرتا ہے۔ پروردگار ہمیں جناب امیر المومنین کی ان نصیحتوں پہ عمل کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔